جی رئیسہ پروین صاحبہ جی پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم. شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ سورۃ اللہب ہے. اس سورہ کی پہلی آیت تبت یدا ابی لہب و تب ہے، اس لیے اس سورہ کی نشانی کے طور پر اس کا نام سورۃ اللہب رکھا گیا. اور یہ سورہ مکی ہے اور اس کے اندر 5 آیتیں ہیں. کہ تبت کے معنی ہیں ٹوٹ گئے. یہ تبت فعل ہے. یدا دونوں ہاتھ. یدا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. ابی لہب یہ ابو لہب کا یہ کنیت ہے اس کی. وتب اور وہ ہلاک ہو گیا. یعنی کہ یہ یدا کیوں لے کر آئے بولتے تبت جو ہے یہ مونس کا صیغہ ہے، اس لیے یدا لے کر آئے، اس لیے مونس ہے وہ بھی. وتب یہ بھی فعل ماضی ہے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی کمائی. ما اغنا نہ کام آیا، عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو اس نے کمایا. یعنی اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اسی کچھ کام نہیں آئی. یہ پریپوزیشن ہے. اور یہ کسب جو ہے یہ بھی فعل ہے. یہ سیصلی نارا ذات لہب، وہ عنقریب ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں لادنے والی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی جو خوب بٹی ہوئی ہوگی. یہ فی بھی پریپوزیشن ہے، اس کی وجہ سے جیت کے اوپر زیر آیا. اور فی جیدہا اس کی گردن میں حبل رسی ہوگی، من مسد بٹی ہوئی. یعنی کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ برباد ہو جائے، نہ اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی کمائی. وہ عنقریب ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہیں. پس اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی جو خوب بٹی ہوئی ہوگی. آپ صلی اللہ اس کا سبب نزول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشورى پارہ نمبر 19 میں فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے. تو آپ نے مکہ کی کوہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر نام لے کر پکارا تو سب جمع ہو گئے اور فرمایا کہ میں تم کو اس بات کی خبر دیتا ہوں کہ پہاڑی کی دوسری طرف سے کوئی دشمن آنے والا ہے تو تم میری اس بات کو سچ مانو گے؟ تو سب نے کہا بے شک ہم یقین کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پہلے بات کو تصدیق کرایا. پھر کہا کہ میں تمہیں ایسی دعوت دیتا ہوں کہ جو تمہارے لیے ایک آنے والے سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں. تو ابو لہب یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور کہا تبن لک سعی یوم الہذا دعوتنا، تو برباد ہو جائے کیا ہم اس بات کے لیے جمع کیا ہے ہم کو. اس بات پر وہ یہ آیت نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ایذا پہنچائی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا. پھر آپ اس کے بعد یہ آیت نازل ہونے کے بعد یہ آیت ایسی پھیل گئی گویا کہ سب کو پتہ چل گیا اور سب لوگ جانتے تھے عربی کو. تب اس کے جو 2 بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے ان کا نکاح ہو چکا تھا لیکن عروسی ابھی نہیں ہوئی تھی.
لیکن یہ صورت کے نازل ہونے کے بعد اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دے. اتبا اور اتیبا دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مجلس میں تھے. دونوں نے جا کر کہا کہ ہم آپ کی بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں. لیکن اتیبا جو تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تکلیف کا اظہار کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تجھے اپنے جانوروں سے کوئی جانور تجھ پر مسلط فرمائے. اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا. جی مولانا. جی الحمدللہ. یہ ہمارے نیا بیچ جو مغرب کے بعد شروع ہوا ہے اور جس میں ہم لوگ الحمدللہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کریمہ، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص اور سورۃ اللحق کا درس مکمل کیا، اور آپ نے آج رئیسہ پروین صاحبہ کے ذریعے اس کا اعادہ اور ریویژن بھی سنا ہے. اور آج کا دن آپ کے لیے اور میرے لیے بے انتہا خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج آپ کے استاد کے استاد یعنی میرے محترم میرے مربی حضرت مولانا ولی اللہ مجید قاسمی صاحب سے جو ہے آپ کو انشاءاللہ سننے کا، اور حضرت کے جو ہے نصیحتوں کو اور مولانا کے تجربات کو، اور خاص طور پہ قرآن سے متعلق کہ قرآن مجید اور مسلمان، قرآن مجید اور ہم. تو مولانا بندے کے گھر تشریف لائے ہیں، اور حضرت مولانا یہاں حیدرآباد میں فقہ اکیڈمی کے سیمینار میں تشریف لائے ہیں. تو آج احمد ابو سعید صاحب کے یہاں ظہرانہ تھا اور بندے کے یہاں. تو حضرت مولانا سے میں نے گزارش کی کہ ہمارے تمام ساتھیوں کو حضرت مخاطب فرمائیں. تو اور پھر اس سے پہلے بھی ہمارا جو مارننگ بیچ جو چل رہا تھا 1 سال سے، اس کے اندر بھی ہم نے حضرت سے گزارش کی تھی لیکن موقع نہیں بن پایا. اور آپ کے لیے آج بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت مولانا کا مختصر میں تعارف کراؤں. حضرت مولانا ولی اللہ مجید قاسمی دارالعلوم دیوبند سے فارغ اور مفتی ہیں، اور یہاں دارالعلوم سبیل السلام بارکس میں میں نے 5 سال حضرت مولانا سے پڑھا ہے، 92 سے لے کر 97 تک، 1992 سے لے کر 1997 تک. اور حضرت مولانا سے جب ہم نے پڑھا ہے اس وقت سے نہ صرف ہم نے حضرت مولانا سے لکھنا پڑھنا سیکھا، بولنا سیکھا. تو تحریر جو میری پہلی تحریر ہے جو حضرت مولانا نے ہم سے لکھوائی وہ جنگ بدر پہ تھی. حضرت مولانا نے مجھے ایک نہیں بلکہ کئی ایسے بہت سے نوجوان ہیں، علماء ہیں جن کو حضرت مولانا نے لکھنے کی پریکٹس کرائی، لکھنے کا تجربہ دیا اور حوصلہ افزائی کی، اور آج الحمدللہ وہ رائٹر بنے ہوئے. اور اسی طریقے سے حضرت مولانا بیرون ملک میں کویت میں بھی رہے ہیں تقریباً 5-6 سال، اور اس کے بعد جامعۃ الفلاح بلیریا گنج اعظم گڑھ میں جو جماعت اسلامی کا بہت بڑا ادارہ ہے وہاں کے شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر رہے ہیں. اور یوٹیوب پہ بھی حضرت مولانا کے جدید مسائل پر کہ حضرت مولانا کے کافی لیکچرز ہیں. آپ جدید جو کرنٹ افیئرس ہوتے ہیں، جو نئے نئے مسائل ہیں، ان کے بارے میں مولانا نے کافی تحقیق کی. اور حضرت مولانا خود جو ہے ایک بہت بڑے رائٹر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں 1 درجن سے زائد جو ہے بڑی اہم کتابیں حضرت مولانا کی آئی ہیں. ابو سعید صاحب کو بھی حضرت مولانا نے تحفتاً پیش کی ہیں. تو یہ تمام خوبیاں سامنے رکھ کر اور آپ حضرت مولانا کا ظاہری اپیرنس دیکھیں گے تو اور خوشی ہو کہ علم اور عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو عطا فرما دے. یہ اللہ کی نعمت ہے کہ الفاظ بھی ہم پڑھیں اور ساتھ میں اللہ اس کے عملی ہم کو صورت عطا فرمائے. تو حضرت مولانا سے ہم نے علم بھی اور عمل بھی سیکھا ہے، اور میں نے اسی نیت سے آپ کو آج دعوت دی ہے کہ آپ لوگ بھی حضرت مولانا سے آپ استفادہ کریں گے حضرت مولانا کے تجربات سے. تو حضرت مولانا ولی اللہ مجید قاسمی آج ایک بہت بڑے ادارے جامعہ اعظم گڑھ میں جامعہ انوار العلوم کے نام سے اس کے محتمل اور اس کے جو ہے پرنسپل ہیں، اور بہت سارے دینی اداروں کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں، اور مستقل مولانا کے آرٹیکل جو ہے بہت میگزینس میں آتے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے حضرت مولانا کا جو ہے علمی اور عملی فیض جاری ہے. اور آج ہمارے لیے خوشی ہے کہ میرے استاد آپ کو جو ہے مخاطب کریں گے، مجھے مخاطب کریں گے، اور پھر ہم قرآن مجید کے طالب علم ہیں تو ہم کو اپنے بڑوں سے استفادہ کرنا ہے، ان کے تجربات سے ہم کو سیکھنا ہے. تو میں انشاءاللہ حضرت مولانا کو دعوت دوں گا، حضرت مولانا تشریف لائیں گے اور آپ حضرات کو مخاطب کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. السلام علیکم. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، بڑا کرم ہے. اس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کی نسبت سے، قرآن سے ربط و تعلق، بلکہ کہہ لیجئے کہ قرآن کے ساتھ ذوق و شوق اور قرآن کے ساتھ شغف نے یہاں اکٹھا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس شغف کو، ہمارے اس ذوق و شوق کو برقرار رکھے اور اس میں مزید ترقی عطا فرمائے. آمین. محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جسے آپ نے بارہا سنا ہوگا. بس بطور یاد دہانی اس حدیث کا تذکرہ اس موقع میں کر رہا ہوں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور آپس میں قرآن کا مذاکرہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، تو فرشتے انہیں چاروں طرف سے آ کر گھیر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینت اور رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو بڑی بامرکت ہے وہ محفل، بڑی پر نور ہے وہ مجلس جہاں پہ لوگ قرآن کی نسبت سے اکٹھے ہوں، قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سنا جائے. محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے بڑی تمہید کے ساتھ. ایک لمبی سی تمہید ہے اور اس دعا کا فائدہ یہ ہے، حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کو مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، دکھوں اور تکلیفوں سے اس کو نجات دیتے ہیں. دعا یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی. یہ پوری دعا ہے، آپ لوگ بھی اسے یاد کر لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام غم اور پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں. اس لمبی تمہید کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا مانگی ہے، اصلاً اس پہ غور کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں، ایک غلام زادہ ہوں، خود بھی غلام ہوں، میں بھی غلام ہوں، میرا باپ بھی غلام ہے، میری ماں بھی غلام ہے، ہم سب آپ کے بندے ہیں، ہم سب آپ کی بندگی کرتے ہیں. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک. میری پیشانی آپ کے قبضے میں ہے، میں آپ کی توفیق کے بغیر، آپ کی رہنمائی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہوں. انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رہنمائی سے کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اس دعا کی تلقین فرمائی ہے کہ بندہ ہر نماز میں بار بار کہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے. تو ہماری پیشانی، ہمارا دل، یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو ہم نیکیوں کی طرف آتے ہیں. یہ اس کا کرم ہے، اس کا شکر ہے، اس نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے منتخب کر لیا ہے.
इस बंदगी की वजह से हम अल्लाह तबारक व तआला पे कोई एहसान नहीं करते हैं। ये अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें बंदगी के लिए चुन लिया है। इस पे गौर करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि कितने लोग इस दुनिया में हैं, तरह तरह की जगहों पे सर झुकाते हैं, तरह तरह की चीज़ों को माबूद बनाए हुए हैं और उनकी ज़िंदगी का वही महवर है, उनकी ज़िंदगी का वही मरकज़ है, वही उनके लिए मरकज़ तवज्जो है। पूरी ज़िंदगी उसी के लिए वो खपा देते हैं। कोई दुनिया में मशगूल है, हर एक ने किसी न किसी चीज़ से मोहब्बत की है, लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि उसने हमें अपनी इबादत में लगाया, उसने हमें अपनी मोहब्बत में लगाया। इसलिए कुरान ख़ास तौर से बार बार कहता है लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी रहनुमाई फरमाई है, आपको सीधा रास्ता दिखलाया है। इस पर आप अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बुजुर्गी और अल्लाह की बड़ाई बयान कीजिए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपनी राहों पे लगाया है, आपके सर पे शरीयत के ताज को रखा है। वरना कितने लोग हैं जो इस दर से, अल्लाह तबारक व तआला के इस दरबार से धुतकार दिए गए हैं, भगा दिए गए हैं। ये तो आप अल्लाह का करम है कि उसने आपको मुंतखब किया है, आपको अपने दर पे आने की, अपने दरबार में आने की इजाज़त दी है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये मेरी पेशानी आपके हाथ में है। और उसी के साथ साथ अदलुन फी क़ज़ाउक, मेरे सिलसिले में आप जो कुछ फैसला करते हैं ये अदल पर, इंसाफ पर मबनी है। अल्लाह का कोई फैसला जुल्म पर मबनी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ करते हैं उसका हर काम हिकमत भरा होता है, उसके किसी काम में जुल्म का शायबा तक नहीं होता है। जुल्म के बारे में सोचा नहीं जा सकता है कि अल्लाह का कोई काम जुल्म पर मबनी होगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आदिलुन फी क़ज़ाउक, आपका जो फैसला है मेरे सिलसिले में वो इंसाफ पर मबनी है। और उसी के साथ साथ आपका जो फैसला है वो मुझ पर नाफिज हो के रहेगा। ऐसा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला कोई फैसला कर ले और दुनिया वाले मिल करके उसे रोकना चाहें तो रोक देंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की उम्र 9 साल की गालिबन थी। अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सवारी पे बैठे हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका बिकलिमात, ए गुलाम, ए बच्चे, छोटे बच्चे, मैं चंद बातें तुम्हें सिखा रहा हूँ, अच्छी तरह से उनको याद रखो। इहफज़िल्लाह यहफज़का, अल्लाह तबारक व तआला को याद करो, अल्लाह के नाम का विर्द किया करते रहो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हिफाजत करेंगे। ऐ बच्चे, अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र किया करो, तुम अल्लाह को हर मामले में अपने सामने पाओगे। ऐ बच्चे, ये जान लो कि अगर पूरी अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज को न देना चाहें और दुनिया की पूरी मखलूक जोर लगा ले उस चीज को देने के लिए, तो वो नहीं दे सकती। अगर अल्लाह का फैसला है कोई चीज आपको नहीं मिलनी है तो पूरी दुनिया भी मिल के चाहे कि उसे आपको दे दे तो नहीं दे सकती है। अल्लाह तबारक व तआला का ये फैसला हो जाए कि कोई चीज आपको मिलनी है, अल्लाह तबारक व तआला कोई चीज देना चाहते हैं और पूरी दुनिया के लोग जोर लगा लें कि नहीं वो आपको नहीं मिलना है, रोक देंगे, नहीं देने देंगे, तो ये दुनिया वाले जमीन और आसमान की तमाम कुव्वतें ताकत लगा लें, जोर लगा लें, तो उसको आपके मिलने से रोक नहीं सकती हैं। तो इस हदीस में भी कहा गया है कि माउज़िन फी हुक्मुक, आपके सिलसिले, मेरे सिलसिले में आपका जो फैसला है वो नाफिज हो के रहेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता है। माउज़िन फी हुक्मुक, अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका सम्मैता बिही नफ्सक, अल्लाह, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ आपके उस नाम के जरिए से जिसके जरिए से आपने अपना नाम खुद रखा है। कुरान में कहा गया है कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा,
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں تو ان کے ذریعے سے دعا کیا کرو، اللہ کو پکارا کرو۔ اسماء حسنہ کے ذریعے سے دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ یا رحمان، یا رحیم، یا ودود، یا ذی العرش مجید، یا فعال لما یرید، یا اس طرح کی جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، موقع کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کا آپ تذکرہ کیجیے اور ان صفات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ سے دعا کر رہا ہوں، آپ کے اس نام کے ذریعے سے جسے آپ نے اپنے لیے مقرر کیا ہے، سمیت بھی نفسک او انزلتہ فی کتابک، یا آپ نے اس نام کو اپنی کسی بھی کتاب میں نازل فرمایا ہے، آپ کے اس نام کے ذریعے سے میں درخواست کر رہا ہوں، یا اس نام کو آپ نے اپنے مخلوقات میں سے کسی کو سکھایا ہے۔ تو وہ نام جو قرآن میں نہیں ہے بلکہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کو سنایا ہے، اپنے کسی نبی کو سکھایا ہے، بتلایا ہے کہ یہ میرا نام ہے، اس کے ذریعے سے دعا کرو۔ اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا یہ کہ اس نام کو آپ نے ابھی اپنے علم غیب میں محفوظ رکھا ہے، کسی کو نہیں آپ نے بتلایا ہے، وہ صرف آپ ہی جانتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء اور صفات کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ اتنی لمبی تمہید ہے، آپ غور کیجئے گا، ابھی تک دعا کے الفاظ نہیں آئے۔ اتنی لمبی تمہید کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے۔ دل کی بہار آپ جانتے ہیں، آدمی پارک میں چمن میں جاتا ہے، دنیا جہان سے گھبرا جاتا ہے، دل نہیں لگتا ہے، کہیں اچھا نہیں لگتا ہے، تو آدمی تفریح گاہوں میں جاتا ہے، ٹہلنے کے لیے جاتا ہے، سرسبز و شاداب وادیوں میں جاتا ہے کہ وہاں جا کر کے اپنے دل کو بہلائے، اپنے من کو بہلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسی طرح سے قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے، یعنی قرآن میرے لیے بہار بن جائے، اس سے کبھی آسودگی نہ ہو، میں ہر وقت قرآن کو پڑھتا رہوں، میں ہر وقت قرآن کے بارے میں سوچتا رہوں، میں ہر وقت قرآن کے معانی پہ غور کرتا رہوں، قرآن کو سیکھتا رہوں، سکھاتا رہوں۔ یہ ہے قرآن کے ساتھ قرآن کو دل کی بہار بنا دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا وَتُخْلِطُهُ بِلَحْمِ وَدَمِ، اے اللہ قرآن کو میرے خون میں شامل کر دے، اے اللہ قرآن کو میرے گوشت میں اور پوست میں شامل کر دے۔ اس حدیث کو آپ ایک دوسری حدیث کے ساتھ ملا کے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں خون بن کر کے دوڑتا ہے، خون کے رگوں میں وہ چلتا پھرتا رہتا ہے۔ تو گویا کہ وہ خون کے ذریعے سے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، طرح طرح کے اندیشے پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں فرما رہے ہیں کہ قرآن کو میری رگوں کے لیے خون بنا دیجیے، شیطان میرے رگوں میں نہ دوڑے، بلکہ لہو بن کر کے جو دوڑے میری رگوں میں وہ قرآن ہو۔ تو قرآن یہ میری رگوں میں خون بن کر کے دوڑنے لگے تو ظاہر ہے کہ جن کے رگوں میں قرآن خون بن کر کے دوڑے گا وہ شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے اندیشوں سے، شیطان کے بہکاوے سے اور غلط ترغیبات سے محفوظ رہے گا۔ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری، میرے سینے کے لیے نور بنا دیجیے آپ قرآن عظیم کو، اور میرے غم اور میری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یہ الفاظ اس ذات کی طرف سے ہے، یہ الفاظ اس پاک ہستی کی طرف سے ہے جس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، جو دنیا اور جہان میں سب سے زیادہ قرآن سے شغف رکھنے والا ہے، جو قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والا ہے،
وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ قرآن کو میرے دل کے لیے بہار بنا دے، قرآن میری رگوں میں خون بن کر کے دوڑنے لگے، قرآن کو میرے سینے کی روشنی بنا دے، میری غموں اور میری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ وہ ہستی جو ہمیشہ قرآن میں غرق رہا کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس طرح سے وہ ہمیشہ قرآن پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، سیکھتے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے۔ بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے کہتے تھے کہ قرآن پڑھ کر کے مجھے سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا کہ قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اللہ کے رسول آپ پہ قرآن نازل ہوا، میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ کہا ہاں، دوسروں سے سنتے ہوئے مجھے اچھا لگتا ہے، پڑھ کے سناؤ۔ بلکہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر اللہ کا یہ حکم ہے کہ فلاں سے قرآن سنو، تو آپ کا یہ تعلق تھا، ایک ایک آیت کے پڑھنے میں پوری پوری رات گزار دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اثر سے یہ کیفیت صحابہ کرام میں بھی منتقل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اثر سے قرآن کے ساتھ جو شغف کی کیفیت ہے، وہ کیفیت صحابہ کرام میں بھی منتقل ہوئی۔ بڑا تعجب ہوتا ہے ہمارے لیے، شاید یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے لیے، کہ قرآن کی بعض ایسی آیتیں جس میں ہمارے لیے دلچسپی کا کوئی سامان موجود نہیں ہے، لیکن وہ کون سی دلچسپی تھی، کون سا شوق تھا کہ صحابہ کرام اس ایک آیت کو پڑھنے میں پوری کی پوری رات گزارتے تھے۔ غور کیجیے کیا مزہ ان کو ملتا تھا، کتنی لذت، کتنی حلاوت، کتنی مٹھاس ان کو اس تلاوت میں ملتی تھی کہ اس آیت کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک آیت قل رب زدنی علما، صرف ایک آیت، اس ایک آیت کی تلاوت پوری رات کرتے رہے، شروع کیا ختم کیا اسی ایک آیت۔ ہم لوگ ہوں گے دو چار مرتبہ پڑھ کر کے اگتا جائیں گے، لیکن کہتے ہیں کہ ان کا جو تعلق تھا قرآن کے ساتھ، آسمان کی نگاہوں نے ایسے افراد کو نہیں دیکھا تھا، نہ اس سے پہلے اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے، نہ اس کے بعد پیدا ہوئے۔ ایک دوسرے صحابی حضرت عباد بن بشیر کا مشہور واقعہ ہے، جسے امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور حدیث صحیح ہے، بہت مشہور واقعہ، آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا۔ ایک جنگ کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ ابن اکوع اور حضرت عباد بن بشیر سے کہا کہ فلاں پہاڑی پہ جا کے پہرا دو، کہیں رات کے اندھیرے میں انجانے میں دشمن ہم پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ یہ دونوں آدمی گئے پہاڑی پہ، طے یہ پایا کہ دونوں کے جاگنے سے بہتر ہے کہ ایک آدمی سوئے اور ایک آدمی جاگے، اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو وہ جگا دے گا دوسرے کو، ورنہ دونوں پوری رات کیوں جاگے۔ باری تھی حضرت سلمہ ابن اکوع کے سونے کی اور حضرت عباد بن بشر کے جاگنے کی۔ انہوں نے کہا کہ خالی مولی جاگنے سے کیا فائدہ، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، دشمن کو احساس ہوا کہ پہاڑی پہ کچھ لوگ موجود ہیں، اور اس نے تیر چلانا شروع کر دیا۔ یہ تلاوت میں مشغول ہیں اور وہ تیر پہ تیر چلائے جا رہا ہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ آخر انہیں احساس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے مر جاؤں، تو انہوں نے جلدی سے نماز مکمل کی اور سلام پھیر دیا، اپنے ساتھی کو جگایا کہ دیکھو کوئی ہم پر حملہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو انہوں نے جملہ کہا ہے وہ اسے حدیث کی کتاب موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام پر مجھے مامور کیا تھا، جو ذمہ داری مجھے دی تھی، کہیں اس ذمہ داری میں کوتاہی نہ ہو جائے،
کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے میری جان نکل جائے اور دشمن حملہ کر دے۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو خدا کے اللہ کی قسم سورہ مکمل کیے بغیر میں قرآن وہ رکعت کو مکمل کرنا گوارا نہ کرتا، پوری سورہ پڑھ لیتا، اس کے بعد ہی رکعت مکمل کرتا اور سلام پھیرتا۔ لیکن اس اندیشے کی وجہ سے میں نے سلام پھیر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کہیں فوت نہ ہو جائے۔ اب غور کیجیے کتنی لذت تھی ان کو قرآن کے پڑھنے میں۔ سورہ کہف پڑھ رہے تھے جس کی تلاوت ہم اور آپ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سورہ کے پڑھنے میں اتنی لذت ان کو مل رہی ہے، اتنی چاشنی اور مٹھاس مل رہی ہے کہ تیر کی زخم کو گوارا کر لے رہے ہیں، لیکن نماز کو توڑنا اور اس سورہ کو چھوڑنا انہیں گوارا نہیں تھا۔ اسی طرح سے بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں منقول ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضرات اس قرآن کے تعلق سے قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے اس محفل میں حاضر ہوئے ہیں اور روزانہ کلاس لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ خود آپ کو اپنے بارے میں فخر کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ آپ منتخب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر یہ ہو جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ دیکھیے آپ سلیکٹڈ لوگ ہیں، انتخاب ہے آپ کا۔ اس پوری کائنات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا مسلمانوں کو، کریم منتخب لوگ ہیں مسلمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم منتخب لوگ ہو، سب سے پسندیدہ اور سب سے اچھے لوگ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ تو مسلمان جو گروہ ہے تمام پوری امت میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، ان میں سب سے بہتر، سب سے منتخب، سب سے اچھی قوم ہے، اچھی جماعت ہے، وہ مسلمانوں کی جماعت ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا۔ اور پھر مسلمانوں کی جماعت میں سب سے اچھے، سب سے منتخب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انتخاب ہوا ہے، آپ کو چنا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں۔ بہت مشہور حدیث ہے، آپ سب لوگ واقف ہوں گے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں دو ہی لوگ ایسے ہیں جو قابل رشک ہیں، جن کی زندگیوں پہ رشک کرنا چاہیے۔ ایک وہ شخص ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہو اور وہ قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ یہ قابل رشک ہے انسان۔ اگر دنیا میں کسی بھی شخص پہ رشک کیا جا سکتا ہے، کسی کی زندگی کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ جیسی اس کی زندگی ہے اسی طرح سے میری زندگی بھی ہو جائے، تو وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، قرآن کے علم کو حاصل کرتا ہے اور پھر اسے پھیلاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو اور وہ اس مال و دولت کو اللہ کی راہوں میں خرچ کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے خود مجھے بھی اور پھر آپ تمام لوگوں کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن کے ساتھ تعلق اور ربط پیدا کرنے کی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے شغف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور ہماری تمام مصائب، آلام، تکالیف کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا یہ خطاب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضرت مولانا کا خطاب آپ نے سنا ہے اور الحمدللہ بہت غیر معمولی اور مختصر وقت میں حضرت مولانا نے ہمیں بہت اہم پیغام دیا ہے کہ احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینے کا نور فرما دے اور ہمارے غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ فرمائے۔ اور ہمارے جو ساتھی ہیں تو ارادہ ہے کہ ہمارے اکابر اور خاص طور پہ حضرت مولانا ولی اللہ مجید قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اپنے مصروف ترین پروگرام میں تشریف لائے ہیں، لیکن الحمدللہ حضرت نے وقت عنایت فرمایا اور آپ حضرات تک یہ پیغام پہنچا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت مولانا کی عمر دراز فرمائے، ان کے علم اور عمل سے ہمیں جو ہے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ اور پھر ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں تو انشاءاللہ العزیز آج تجوید کی کلاس نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز تجوید کی کلاس کل ہوگی۔ اور دوسری اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز صبح کی کلاس پھر پیر کو ہوگی اور شام کی کلاس بھی پیر کو ہوگی۔ دعاؤں کی گزارش ہے، پھر انشاءاللہ پیر کو ملاقات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، جی فرمائیے۔ ابھی جو استاد نے جو دعا کا جو تشریح کی ہے جی وہ عربی میں پوسٹ کریے مولانا گروپ میں۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ پوری دعا تو یاد نہیں ہے، تھوڑی یاد ہے۔ انشاءاللہ میں انشاءاللہ العزیز وہ دعا جو ہے آپ کو پوسٹ کروں، گروپ میں شیئر کروں انشاءاللہ۔ ہم تمام کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابو ہم سعید، تمام کی طرف سے مولانا کو یعنی کہ بہت بہت شکریہ، اور ان کے درس کا بھی ہمارے پہ کافی اثر بھی ہوا ہے، اور بہت مؤثر درس تھا۔ اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے اور ان کی قربانی کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ جی ضرور ضرور، میں سلام پہنچا دوں گا انشاءاللہ آپ حضرات کی طرف سے انشاءاللہ۔ حضرت کل کلاس ہے کیا؟ نہیں ہے، منڈے۔ اوکے حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم